بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سفیان ایک جہاندیدہ اور زیرک شخص تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا تو گھبرایا اور فوراً عمرو نامی شخص کو معقول اجرت دے کر مکہ بھیج دیا، جس نے شہر میں پہنچ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اونٹ کی ناک کاٹ دی اور نہایت خوفناک آواز سے چیخا کہ اے مکہ والوں، تمہارا کارواں لٹ گیا اور تمہارے بھرپور قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ لیا، چلو جلدی کرو اور کارواں کی مدد کو وقت پر پہنچو۔ اس آواز سے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور سرداران قریش کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ ان کی برسوں کی امیدوں پر پانی پھرا جاتا تھا اور ابھی وہ 2 ماہ نہیں گزرے تھے کہ وہ عمرو ہضمی اور اس کے مال و اسباب سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ اس کا صدمہ ہنوز تازہ تھا۔ بس ابو جہل اٹھا اور جوش دلا کر قریش کے ہر قبیلے کا سردار ساتھ لیا، یہاں تک کہ 950 سواروں کی جمعیت فراہم کی، جو ہتھیار بند ذرہ بختر، تیر و کمان، نیزہ، تلوار، غرض جملہ سامان جنگ اور آلات حرب سے آراستہ تھا۔ 700 اونٹ لیے اور نہایت کروفر کے ساتھ اپنے غرور کی مستانہ چال چلا۔ 100 گھوڑوں کے جلو میں خود سردار لشکر بن کر سوار ہوا اور گانے والی عورتیں تلبیلچی، ڈھول، بانسی، غرض پورے ساز و سامان اور عیش و عشرت سے لذت لیتا جوشیلے و متکبرانہ اشعار پڑھتا ہوا مکہ سے باہر نکلا۔ ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادی صفرا کے قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیس بند عمرو اور عدی بن الزغبار کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلے کا حال معلوم کرائیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب قبیلہ جہنیہ کا ایک شخص مجدی بن عمرو موجود تھا اور قریبی 2 لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آنے والا ہے، میں اس میں کام کروں گی اور تیرا قرض اتار دوں گی۔ اور پھر مجدی نے اس کی تصدیق کی۔ لیس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا کر فوراً روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب ابو سفیان ڈرتا اور چھپتا چھپاتا قافلے سے آگے بڑھ کر تجسس حال کے لیے بدر پہنچا۔ مجدی وہاں موجود تھا۔ ابو سفیان نے دریافت کیا، تو نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا؟ مجدی نے کہا، اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، البتہ تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ غیر متعارف 2 آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کنویں کے پاس گیا تو اونٹوں کی لیت پڑی دیکھی تو اس نے لیت کو کریدا تو کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ ابو سفیان نے یہ دیکھ کر کہا، بلا شبہ یہ اونٹ یثرب کے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ قافلے تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلے کا رخ ساحل کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا مکہ کو چل دیا۔ اس مدت میں مسلمان وادی صفرا سے گزر کر وادی زعفران تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں اترے تو ایک جانب لیس اور عدی سے معلوم ہوا کہ قریب ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے۔ دوسری جانب یہ پتہ لگا کہ مکہ کے قریش 1000 کا لشکر لے کر کروفر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اس کے یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے تعاقب کے لیے بدر کی جانب آئیں گے تو میں ان کی زر سے محفوظ رہوں گا، اس لیے اس نے مکہ کی جانب دوسرا قاصد روانہ کیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زر سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جانے والا ہوں۔ قریش بدر کے قریب آ چکے تھے کہ قاصد نے ابو سفیان کا پیغام سنایا، مگر ابو جہل نے واپسی کے لیے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ اب بدر ضرور پہنچنا ہے۔ اور مسلمانوں کو جب وادی زعفران میں یہ دونوں خبریں ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔ مہاجرین نے جان نثارانہ تقریریں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا اندیہ لینا چاہتے تھے۔ قبیلہ خزرج کے رئیس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے انصار کی طرف سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لے جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جس سے چاہیں تعلق منقطع کر لیجیے، جس سے چاہیں قائم رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جو لینا چاہیں یا ہم کو دینا چاہیں ہم دونوں کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جس قدر مال قبول فرمائیں گے اس سے ہم کو زیادہ خوشی
ہوگی۔ اس مال کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں گے ہم سب آپ کے تابع فرمان ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برق خمدان تک بھی جائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ تقریریں سن کر آپ کا چہرہ وفور مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ قافلہ اور مشرکین مکہ کے لشکر میں سے ایک کو تمہارے قبضے میں دے دوں گا، اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ اور اللہ کی قسم میں جنگ سے قبل ابھی سے قوم کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینے کی جانب والے رخ ادوات الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے رخ پر اترے، اور محض جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مسلمان اور مشرکین بالمقابل تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ اس وقت ساحل کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گزر رہا تھا کہ جب وہ چاہیں تو مشرکین مکہ کی نصرت و فتح کے لیے بے روک ٹوک آ سکتے اور حکومت کا کام دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عجیب صورتحال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ ریتیلا تھا کہ انسانوں اور چوپاؤں کے قدم ریت میں دھسے جا رہے تھے اور چلنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مشرکین کا محاذ جنگ ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ میں پوری طرح مکمل، اور ذرائع رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن، جائے بخو نہایت عمدہ۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ قافلے کی کمک جو تھی متوقع تھی، جبکہ خود مسلمانوں کی اپنی حالت یہ تھی کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ برائے نام، سامان ہرپ نہ ہونے کے برابر، سواریوں کا شمار برائے نام، جائے وقوع حد درجہ خراب اور ناسازگار حالات کے ساتھ کمک وغیر متوقع، اور حد یہ کہ دشمن تمام مادی وسائل پر قابض تھے اور مسلمان اس سے محروم ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ۔